خالد مجید کی کہانی شگنیاں چور ہے بآواز خالد مجید۔ اس کہانی کے تمام کردار اور مقامات فرضی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مخدوم صابر ایک بوڑھا اور کمزور مزدور ہے۔ وہ لکشمی ٹرانسپورٹ کا ایک ریڑھی بردار ہے جو کرانہ، پرچون اور کپڑے کے کارٹون اور گانٹھیں اپنی ریڑھی نما ٹھیلی سے دکانوں کو پہنچاتا ہے۔ اس کے جسم اور لباس سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا وزن بھی اٹھانے کی سکت رکھتا ہے، اور شاید اسے خود بھی یہ فلسفہ نہیں معلوم کہ طاقت و توانائی سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، تکنیک اور حکمت سے کام کو سہل اور آسان بنایا جا سکتا ہے۔ بھاری بھرکم ریڑھی لے کر وہ ابھی ٹرانسپورٹ سے نکلا ہے۔ اسے وکیل صاحب، مظہر اور لالا رمیش کپڑے والوں کے یہاں مال اتارنا ہے۔ ٹھیلی کا بھاری بھرکم بوجھ وہ اپنے کاندھے پر ٹھیلی سے منسلک ایک پٹے کی بیلٹ کے سہارے ہاتھوں کو ہینڈل پر رکھ کر چھکڑے کی بیل کی طرح کھینچتا ہے۔ بھودو گلٹا ابھی مال بھر کر اپنی ٹھیلی لے گیا تھا۔ وہ مضبوط جسم کا گنٹھا، ٹھنگنا اور بجلی سی پھرتی والا پلے دار ہے، بلا کا شیطان اور موزور۔ مخدوم نے جیوں ہی چوراہا پار کر کے وکیل صاحب کی دکان کا رخ کیا، بھوندو گلٹا مال اتار کر واپس آتا دکھا، لیکن مخدوم نے اسے نظر انداز کر دیا، مگر وہ کہاں ماننے والا تھا۔ جوں ہی مخدوم کو زور لگاتے دیکھا، ایک نعرہ اس نے ماحول کے سپرد کیا، شگنیاں چور، کیا لاد لایا، گھر لے جائے گا یا بازار؟ مخدوم نے ٹھیلی چھوڑی، دوڑ لگائی اور ایک نہایت پھوہڑ گالی دی۔ بجلی کی پھرتی سے ٹھلیا چھوڑی اور بھوندو گلٹا قبرستان کی پگڈنڈی پر گم ہو گیا۔ مخدوم بہت دیر کھسیانی بلی کی طرح کھڑا رہا، پھر مجبور ہو کر اپنی ریڑھی پر واپس آ گیا اور من میں سوچا، کاش وہ 5 روپے کا سکہ جیب میں نہ رہ گیا ہوتا۔ مخدوم صاحب ایک غریب خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ماں محلے والوں کے یہاں روٹیاں پکاتی، برتن مانجتی اور دوپہر کا بچا ہوا کھانا لاتی، سب مل کر کھاتے۔ اس کا بوڑھا باپ چارپائی پر بیٹھا کھانستا رہتا، بلغم کے لوندے تھوکتا، اس کی ماں کو موٹی موٹی گالیاں دیتا۔ ماں بعد دوپہر بھی کام پر نکلتی، شام کا کھانا لاتی اور اس کے بوڑھے باپ کی دوا، منقے اور جوشاندہ پی کر وہ سوتا تو صبح اٹھتا۔ کبھی جب اس کے پاس دوا کے پیسے نہ ہوتے تو رات بھر گالیاں اور کھانسی ایک ساتھ مل کر گھر میں کوہرام کی شکل اختیار کر لیتے۔ اس میں اس کی ماں کی خفگی شامل ہوتی، جسے وہ اپنی قسمت اور غریبی کے سر مڑ کر چپ ہو جاتی۔ ننھے مخدوم کے حصے میں یہی آنگن تھا جس میں ہر طرف مایوسی اور بے بسی تھی۔ اس کی ماں جب ذرا خوش ہوتی اور باپ کسی قدر خاموش ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتا۔ اسے ماں نے بتایا کہ سب دن ایسے نہیں تھے۔ اس کا باپ کڑیل جوان تھا، تانگا جوتتا تھا اور خوب شان سے گھر چل رہا تھا۔ پھر ایسا عذاب گھر پر نازل ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ تیرا باپ بیمار ہو گیا، چارپائی سے لگ گیا، تب سے میں 4 گھر کا کام کاج کر کے گھر چلا رہی ہوں۔ ننھا مخدوم جیسے جیسے سمجھدار ہو رہا تھا، اسے بس ایک ہی فکر تھی کہ وہ جلدی سے بڑا ہو جائے اور اپنے گھر کی مایوسی اور تنگ دستی کو ختم کرنے کی جرأت کرے۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے پوچھا، وہ کب بڑا ہوگا؟ اس کی ماں نے بڑی خوشی سے اسے دیکھا، جیسے اسے کچھ مل گیا ہے، جس کی اسے عرصے سے چاہت تھی۔ وہ دوڑی اور اسے گلے لگایا، ماتھے اور چہرے پر بوسے لیے، دیر تک یوں ہی چومتی چاٹتی رہی، پھر رکی اور بولی، تجھے لقمان چائے والے کے یہاں بٹھال دیں؟ اس نے بھولی اور معصوم صورت بنا کر کہا، ہاں اماں، میں کام پر جاؤں گا۔ دوسرے دن وہ صبح سویرے کام پر پہنچ گیا۔ صبح سے شام تک کے 10 روپے، صبح اور شام 5 بجے چائے اور 2 رس کے بسکٹ کا ناشتہ اس کی اجرت طے ہوئی۔ اس میں دوپہر اپنے گھر کا کھانا کھانے کی اجازت بھی شامل تھی۔ کام تھا 40-50 دکانوں کے ٹھیلے خومچے والوں، سبزی منڈی میں آڑھتوں اور پھڑ لگائے دکانداروں کو چائے پہنچانا، گلاس لانا، چھینکا لانا اور پیسے لانا۔ لقمان کا چھوٹا بیٹا چائے جاتے وقت سگریٹ کی ڈبیوں سے بنائی گئی ایک کاغذوں کی کلپ میں چائے، کپ، چھینکا، پیسے اور دکانداروں کے نام لکھ لیتا۔ واپسی پر وہ پوچھتا جاتا، چھینکا، پیسے، گلاس، آ گئے، ملا نہیں، پیسے نہیں دیے، جیسے جواب دے کر ایک وزٹ ختم ہوتی۔
ایسی سینکڑوں وزٹ صبح سے شام تک ملتی، کسی وقت خالی کھڑے ہونے کا وقت بھی مل جاتا۔ 5-6 دن کام کر کے اسے بڑا مزہ آیا۔ بازار میں 2-3 کھلونے تھے جو تھوڑی تھوڑی دیر میں گھومتے ہوئے اسی املی کے نیچے آتے تو ہنگامہ بپا ہو جاتا۔ سلائی کی دکانوں کے چیلے، سبزی فروشوں کے چھوکرے، حلوائیوں کے چھوکرے، کاریگر، چائے کی دکانوں کے آس پاس ٹکے لوگ ان کھلونوں کو دیکھتے ہی چہکنے لگتے، ان کی رگیں ظرافت پھڑکنے لگتی۔ ایک کھلونا شاہد نام کا ایک ناٹا سا کالا قبول صورت مگر مضبوط جسم کا لڑکا تھا، جسے عرف عام میں شائڈا پوں کہتے تھے۔ بازار میں اس کی آمد پر ہنگامہ اور افراتفری کا ماحول پیدا ہو جاتا۔ کوئی پانی سے بھرا گلاس تیار رکھتا، کوئی ٹماٹر، آلو اور سڑی سبزی کی تھیلی بھر لیتا۔ چاروں طرف سے شائڈا پوں کی آوازیں گونجتیں۔ شاید اس کا جواب منہ سے ریحہ کی آواز نکال کر اور گندی اور بھدی گالیوں سے دیتا۔ اس کی تواضع اور خاطرداری سے بازار کا ماحول خاشا خوش منگی ہو جاتا۔ چائے پیتے مزدور، پلے دار اور کچھ باوقار لوگ بھی زیر لب مسکراتے۔ شاہد کی مجبوری تھی، وہ ایک بوڑھی ماں اور بیوہ بہن کا کفیل تھا اور یہ اس کی طریقہ روزگار تھا۔ گالیاں دو، گالیاں سنو، 1-1 روپیہ اکٹھا کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ املی نیچے اور اسلام نگر چوراہے سے بازار تک، فہیم الشان کے پیٹرول پمپ سے صغیر کے پیٹرول پمپ تک، ہر جگہ اگاہی کرنا اور آگے بڑھنا۔ کہیں چھوکروں میں پھنس گئے تو 2 ہاتھ بد اخلاقیاں، بدتمیزیاں زندہ باد۔ اپنے گھر کا وہ کفیل ہے، اس کے علم میں شاید یہ بات نہیں تھی۔ دوسرا کھلونا 80-85 سال سے زیادہ کا ایک بوڑھا تھا جو نیتا جی سبھاش چندر بوس کی خفیہ کمان کا سپاہی تھا۔ اسے فوج کے سلوٹ اور قاعدے اس قدر رواں تھے کہ اس کی نمائش ہی اس کی کفالت کا سبب بن گئی تھی۔ اپنا فوجی کوڈ اسے اب بھی یاد تھا۔ گرہ کے پل کے نام سے انہیں چھیڑنا سبزی منڈی کی شان تھی۔ بزرگوار چڑھتے بھی اتنا تھے کہ اگر کوئی گرہ ہی کہہ دیتا تو اپنا موٹا ڈنڈا پھینک کر مارتے، پھر چاہے کاؤنٹر ٹوٹے یا کسی کی پیٹھ۔ لوگ انہیں بٹھا لیتے، چائے پلاتے، پیسے دیتے، لیکن بازارو لڑکے صرف اس سے ہی خوش نہیں ہوتے، انہیں ان کے القاب سے نہ نوازا جائے۔ گرہ کبھی کبھی 2-3 ماہ کو غائب ہو جاتے اور پھر اپنی بستی میں آتے تو اقرار ملا کی دکان پر ڈیلا ڈالتے تھے۔ بازار کی اس ہنگامی صورت سے صابر بہت خوش تھا۔ 8 دن کی نوکری میں اس کا مفروضہ نام سگنیا رکھ دیا گیا۔ اس نام سے وہ خوش بھی تھا اور جھوم جھوم کر کام کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ اس کی ماں کو 10 روپے روز کی آمدنی بہت اچھی لگتی تھی، لیکن بیٹے کا نام سن کر اس کو بڑی کوفت ہوتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کا نام کلیر شریف کی نسبت سے رکھا تھا اور وہ ہر سال تھوڑا تھوڑا جمع کر کے کلیر جاتی تھی۔ اس نے یہ بات لقمان سے بھی کہی، مگر لقمان نے یہ کہہ کر معافی مانگ لی کہ وہ بازار میں بیٹھتا ضرور ہے مگر بازار کے رنگ سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی اثنا میں ایک ہنگامہ اور ہوا۔ ایک روز 5 روپے کا ایک سکہ اس کی جیب میں رہ گیا، جسے وہ بتانے سے بھول گیا اور گھر آ گیا۔ 10 روپے کے ساتھ وہ بھی اس نے ماں کو دے دیے۔ ماں کو اس نے پوری بات بتا دی اور کہا کہ وہ خود ڈر کی وجہ سے نہیں بتا سکتا۔ کسی دن تم چلی آنا۔ دوسرے دن 5 روپے اس وقت ہنگامے کی وجہ بن گئے جب محمد یار کے مفروضہ نام کے دکاندار سے لقمان کے لڑکے نے پیسے مانگے۔ اس نے یہ کہہ کر وہ تو سگنیا لے گیا ہے بات ختم کر دی۔ لقمان نے باز پرس کی تو پتہ چلا کہ سگنیا واقعی پیسے لے آیا ہے۔ لقمان کو اس نے وہ بات بھی بتا دی، وہ ڈر کی وجہ سے نہیں بولا تھا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر اور آئندہ احتیاط رکھنے کے بعد بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن دوپہر کی ڈیوٹی پر لقمان کا بڑا بیٹا ہوٹل پر تھا۔ نہ جانے کیسے یہ بات دوبارہ شروع ہو گئی۔ لقمان کا بڑا بیٹا اپنے غصے کو نہ سنبھال پایا۔ اس نے ایک زوردار تماچا سگنیا کے گال پر مارا اور چور کہہ کر خاموش ہو گیا۔ بس اسی وقت سگنیا کے مفروضہ نام میں لفظ چور کا اضافہ ہو گیا۔ اب وہ کمپنی جو شائڈا اور گرہ کو چڑھاتی تھی سگنیا کے لیے لام بند ہو گئی۔ بات شاید ختم ہو جاتی اور وقت کے ساتھ بھلا دی جاتی، مگر دوسرے دن مخدوم کی ماں نے شور مچایا کہ سب کو خبر ہو گئی۔ ادھر یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ شائڈا اور گرہ کو چھیڑنے میں مخدوم اچھل اچھل کر حصہ لیتا ہے۔ اس کی ماں شاید اس فلسفے سے لا علم تھی کہ بازار اور ہوٹلوں کے بچے بہت جلدی سیانے ہو جاتے ہیں۔ اس نے مخدوم کی مرضی جانے بغیر نورا خلیفہ کے یہاں اسے بٹھا دیا۔ نورا خلیفہ نے بے ساختہ کہا، بی بی ہم ہنر تو سکھا دیں گے مگر کچھ دے نہیں پائیں گے۔
ماں نے یہ سوچ کر کہ ہوٹل اور اپنے ہنر میں فرق ہوتا ہے حامی بھرتی۔ مخدوم اب روزانہ 8 بجے ہلکا ناشتہ کر کے اسلام نگر چوراہے پر نورا کے ناز ہیئر کٹنگ سیلون پر بیٹھنے لگا۔ وہ سلام کر کے استاد کے سامنے کھڑا اپنے اور استاد کے ہاتھ چلتے دیکھتا۔ وہ یہ بھی دیکھتا کہ قینچی جس رفتار سے چلتی ہے اس سے بھی تیز اس کی زبان چلتی ہے۔ یہاں نہ کچھ کھانے کو تھا نہ پینے کو، بس ٹکر ٹکر دیکھتے جاؤ، نیچے گرے بال صاف کرو، کرسی پر بیٹھے لوگوں کے چہرے پر صابن لگاؤ اور اونٹ کی طرح گردن اٹھائے کھڑے رہو۔ تیسرے دن ایک عنایت ہوئی۔ نور محمد عرف نورا میاں نے چائے منگوائی اور آدھی چائے کچھ اس تکلف سے مخدوم کو پیش کی جیسے چائے نہیں اپنے گھر کا بینامہ کر رہا ہو۔ اسے اس وقت لقمان بھائی یاد آئے جو بغیر پوچھے اس کے چہرے کو دیکھ کر رس اور چائے دیا کرتے تھے، اور صبح سے شام ہو جاتی، دوپہر کا کھانا کھانے گھر جاتا، واپس آ کر پھر کھڑا ہو جاتا اور استاد کے چلتے ہاتھ اور چلتی زبان کو دیکھتا رہتا۔ ڈیوٹی میں مزہ نہیں تھا لیکن وقت یہاں اچھا گزر رہا تھا۔ یہاں ایک ہوٹل تھا جس پر صابر بھائی کھڑے ہوتے تھے، کبھی کبھی کنی کاٹ کر جب کوئی گاہک دکان پر نہیں ہوتا تو وہ مخدوم صابر کے یہاں آ جاتا، آس پاس چائے کی بیگار کر دیتا۔ صابر دیانتدار اور بردبار آدمی تھا، دن میں کم سے کم 2 بار اسے چائے پلاتا یا پھر 1-2 رس پکڑا دیتا۔ وہ اتنی محبت سے چائے دیتا تھا کہ مخدوم کو اپنی ماں یاد آ جاتی تھی۔ اس کی ماں بھی اسے اتنے ہی پیار سے کھلاتی ہے۔ کام نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، مگر امید ضرور تھی کہ وہ کام سیکھ لے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر لڑک پن کی وہ دلبستگی یہاں بھی موجود تھی جو شائڈہ اور گرا پل اور ننگے پیر ہے کے آنے سے چوراہے کے چہروں پر خوشیاں دوڑا جاتی تھی۔ گرا اور ننگے پیر ہے کی خاطرداری یہاں بھی اتنی ہی تھی جتنی املی نیچے ہوتی تھی۔ مخدوم شائڈہ پوں کو جینے نہیں دیتا تھا، پانی پھینکتا اور ڈھیلے مارتا، شائڈہ پوں کی آواز نکالتا اور اسے بڑے مزے کا کام لگتا۔ گالی سننا اور خوش ہونا اس کے لیے روز کا سبق ہو چلا تھا۔ وہ یہ سب کام اپنی دکان کے آگے پیچھے کرتا تھا تاکہ استاد کی ڈانٹ سے بچا رہے۔ مخدوم صابر کو اب 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اب وہ بڑے شیف میں صابن لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ اب تک نور محمد استاد کی عنایت آدھی چائے ہر روز دوپہر بعد اپنا مقام محفوظ کر چکی تھی۔ اسی بیچ کوئی چائے والا چھوکرا یعنی مخدوم کا ہم منصب ادھر سے گزرا۔ اس نے مخدوم کو صابر کے یہاں کھڑے دیکھا تو زور سے چیخا، سگنیا چور ہے، اور یوں غائب ہوا کہ اب ادھر نہیں آئے گا۔ اس کی آواز فضا میں ہی نہیں گونجی، کچھ منچلے و مسخروں کے دماغ میں بھی گھر کر گئی۔ مخدوم یوں تو خاصا شیطان ہو چکا تھا مگر اس چھوکرے کے فقرے میں پھنس گیا۔ اس نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی دن یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتائی اور برداشت کرتا رہا۔ اب وہ پورے اسلام نگر چوراہے پر سگنیا چور ہے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہاں تک وہ شائڈہ کی طرح چڑھنے لگا۔ پھر ایک دن جب ماں کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے چوراہا سر پہ اٹھا لیا۔ ماں سمجھتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک جھوٹے لیبل سے بچا لے گی، مگر وہ جو لیبل تھا اور پختہ ہو گیا۔ نورا باربر کی دکان اس نے چھوڑ دی۔ دوسرے چوراہے سے اب وہ جمن لال کے ڈھابے پر پہنچا۔ اس کے بعد ماں جب تک ذرا تندرست تھی وہ اس کی مدد کرتی رہی۔ پھر اس کا باپ مر گیا، جگہ اماں نے لے لی۔ پہلے باپ کھانستا تھا، اب ماں کھانسنے لگی۔ کتنے چوراہے بدلے، کتنے مقام۔ اس کی شادی ہوئی، اس کی بیوی اس کی ماں کی طرح اس کی مدد کرتی تھی۔ 2 بیٹیاں بیاہ دیں، 1 بیٹا بڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا کیا ہوا زندگی میں، مگر سب کچھ بدلنے کے بعد اگر نہیں بدلا تو اس کا وہ لیبل جو 5 روپیہ جیب میں رہ جانے کی وجہ سے اس پر چپک گیا تھا، سگنیا چور ہے۔ کیا لاد لایا، گھر جائے گا یا بازار؟ بھونڈو گلٹا قبرستان سے نکلا اور پھرتی سے ٹھیلا لے کر دوسری طرف نکل گیا۔ مخدوم صابر اپنی ریڑھی پر زور لگا رہا تھا، سگنیا چور ہے۔ آپ نے یہ کہانی سنی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل خالد مجید پر وزٹ کریں۔